الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب النهي عن الاستجمار بدون الثلاثة الأحجار. عن عبد الرحمن بن يزيد قال قيل لسلمان رضي الله عنه: علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة؟ فقال سلمان: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن يستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعدم. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والحديث صحيح. گزشتہ درس میں ہم نے استنجا کے آداب کے تعلق سے وہ حدیث ذکر کی تھی جس میں پیشاب کی نجاست کی شدت کو بیان کیا گیا، اور یہ حدیث میں صاف ہے کہ بہت سارے لوگوں کو قبر میں عذاب اس وجہ سے ہوگا کہ وہ بس اپنے پیشاب کے چھینٹے سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے تھے، پیشاب کے چھینٹے سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے تھے. کپڑا گندا ہو گیا، وضو کیا لیکن اسی کپڑے میں نماز پڑھی تو نماز ہی نہیں ہوئی. بات بہت معمولی لیکن قبر کا عذاب کا سبب بن جائے. آج کے درس میں جو حدیث ہے جو ہم نے پڑھی ہے، یہ استنجا کا کیا طریقہ ہے، استنجا کے آداب سے متعلق 4 باتیں اس کے اندر ہیں. پہلے بیان کیا تھا کہ استنجا کرنے کے لیے قضاء حاجت کے بعد صفائی جو ہم کرتے ہیں، جو استنجا ہم جسے کہا جاتا ہے، اس کے لیے شریعت نے پانی سے استنجا کرنا یہ عام ہے آج ہم لوگوں کا، اور اسی طرح پتھر سے، مٹی سے استنجا کرنا، اس کی بھی اجازت دی ہے. حقیقت میں شریعت نے صفائی ستھرائی طہارت کے لیے جو ذریعہ مقرر کیا ہے بنیادی طور پر 2 چیزیں ہیں، ایک پانی ہے، دوسرے مٹی ہے. ایک پانی ہے اور دوسرے مٹی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جس زمانے میں عرب میں پانی کم ہوتا تھا، وہ طہارت کے لیے پانی کے جگہ مٹی استعمال کرتے تھے. استنجا میں بھی اس کا ذکر آیا ہے. کیا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن یزید سے روایت فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی سے کہا گیا، بعض روایتوں میں ہے کہ کسی یہودی نے یہ پوچھا، ان سے کہا کہ کیا تمہارے نبی تم لوگوں کو ہر چیز سکھاتے ہیں، ہر طرح کی تعلیم دیتے ہیں، حتیٰ کہ معاشرت، رہنے سہنے کا طریقہ سب کچھ بتاتے ہیں، صفائی کا طریقہ بھی بتاتے ہیں، حتی الخرا، یہاں تک کہ قضاء حاجت کے بعد استنجا کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے. حضرت سلمان فارسی نے کہا ہاں، ہمارے نبی وہ ہیں جنہوں نے کوئی بات نہیں چھپائی، ان کو جینے کا، رہنے کا سب طریقہ بتایا، حتیٰ کہ قضاء حاجت کا بھی آداب بتلایا آپ نے. تو اس کے بعد کہتے ہیں نہانا، قضاء حاجت کے تعلق سے ہم کو اس بات سے منع کیا کہ جب ہم پیشاب یا پاخانے کے لیے بیٹھے تو قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں. دوسری بات یہ آپ نے انہوں نے کہا کہ اور اس بات سے منع کیا کہ ہم دائیں ہاتھ سے استنجا کریں، اور اس بات سے منع کیا کہ ہم میں سے کوئی آدمی 3 پتھر سے کم سے استنجا کرے، اور اس بات سے منع کیا کہ ہم میں سے کوئی آدمی گندگی سے یا ہڈی سے استنجا کرے، گندگی سے یا جانور کے لیج سے یا ہڈی سے استنجا کرے. 4 باتیں کہا کہ ہم پہلی بات یہ کہی کہ ہم کو منع کیا کہ جب قضاء حاجت کرنا ہو، پیشاب پاخانے کے لیے بیٹھنا ہو تو قبلہ رخ ہو کر نہ بیٹھے. یہ مسئلہ پہلے گزر چکا، ہم نے تفصیل سے بیان کیا تھا کہ بیٹھنا دائیں یعنی چاہے قبلہ رخ ہو کر یا قبلہ کا پیچھا کر کے
دونوں طرف بیٹھنے سے منع کیا گیا حدیث میں۔ بعض روایتوں میں یہ کہ آپ کو دیکھا گیا آخر میں آپ کے وفات سے پہلے کہ آپ قبلہ رخ تھے، گھر کے اندر آپ نے کیا قبلہ رخ تھے، تو اس کی وجہ سے لوگوں نے فرق کیا ہے کہ صحرا میں ہو، کھلے میدان میں ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ بالکل منع ہے، لیکن اگر بنا ہوا لیٹرین ہے، ٹوائلٹ ہے، بنا ہوا ٹوائلٹ ہے گھر کے اندر جیسے ہم لوگوں کیا ہے، تو اس میں اجازت ہے، لیکن احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ قبلہ رخ ہو کر یا پیچھا کر کے بھی نہ بیٹھنا۔ قبلے کا، کعبے کا جو احترام ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ استنجا کرتے وقت، قضاء حاجت کے وقت جب ہم بیٹھے، قضاء حاجت کے وقت بیٹھیں تو قبلہ رخ ہو کر بھی نہ بیٹھیں، نہ اس کا پیچھا کر کے بیٹھیں۔ دوسری بات جسے آپ نے منع کیا یہ ہے کہ آدمی استنجا کرے، جب پیشاب پاخانہ کے بعد استنجا کرے تو دائیں ہاتھ سے نہ کرے۔ دائیں ہاتھ سے نہ کرنے کا مطلب یہاں یہ ہے کہ شریعت نے یہ ادب بتلایا ہے، یہاں ممانعت ادب سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ یہ ادب بتلایا ہے کہ آدمی اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے، چاہے قضاء حاجت کے وقت چاہے اور کسی میں۔ یہ ایک ادب بتایا گیا، نہیں منع کر کے بتایا گیا کہ ایسا نہ کرے آدمی۔ اسی لیے خاص طور پر قضاء حاجت کے وقت جب آپ پاخانہ پیشاب کے بعد صفائی کر رہے ہیں تو اس وقت شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئیں۔ کچھ لوگوں نے اہل ظاہر تو کہتے ہیں کہ حرام ہے، لیکن صحیح ہے کہ حرام تو نہیں ہے، لیکن بہت ہی خراب ہے، ادب کے یہ خلاف ہے کہ آدمی اسی لیے یہاں یہ بات اس کی وضاحت کرتے ہیں، جب آپ پانی سے دھوئیں گے تو لوٹا دائیں ہاتھ سے اٹھائیں گے، لیکن جب دھوئیں گے صفائی کریں گے تو بائیں ہاتھ سے کریں گے۔ لوٹا دائیں ہاتھ سے اٹھانے میں کوئی حرج نہیں، پانی ڈالنے دائیں ہاتھ سے پانی ڈالنے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح اگر پتھر سے آدمی استنجا کرتا ہے تو پتھر دائیں ہاتھ میں پکڑ لے، اس سے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شرمگاہ دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے۔ یہ حقیقت میں تفصیل اس کی ہے، اور شیخ علامہ شوکانی نے اس پہ تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ عدم ممانعت ہے کہ شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے آگے پچھڑا دائیں ہاتھ سے نہ چھوا جائے۔ اور حدیث میں تو صاف طور پر ہے کہ آدمی کسی بھی حالت میں جہاں تک ہو سکے اپنے شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے۔ اور تیسری چیز یہ کہا ہے کہ کوئی بھی آدمی جب پتھر سے استنجا کرے تو 3 پتھر سے کم استعمال نہ کرے۔ 3 کی جو تعداد بتائیے اس کی حکمت کیا ہے یہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن صحیح ہے احناف کے ہاں 3 لازم نہیں ہے۔ احناف کیا ہے کہ صفائی جتنے سے ہو جائے، 1 سے بھی ہو جائے تو چل جائے گا، لیکن شریعت کا جو اصول ہے عدد جب بتایا جاتا ہے شریعت میں تو عدد لازم ہو جاتا ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ یہاں عدد بتایا گیا ہے کہ 3 سے کم میں استنجا نہ کرو، یعنی جب پتھر استعمال کرو تو کم سے کم 3 پتھر ہونا چاہیے، 3 بار، چاہے صفائی ایک ہی میں ہو جائے۔ اگر اسی لیے علماء نے، امام شافعی، امام احمد وغیرہ صاف طور پر لکھتے ہیں کہ اگر کسی نے 3 سے کم پتھر استعمال کیا تو اس کا استنجا نہیں ہوگا، اور استنجا نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا جو نماز پڑھے گا نماز نہیں ہوگی، اس لیے اس کی طہارت نہیں ہوگی، اس کی طہارت نہیں ہوئی۔ 3 کا استعمال یہ واجب، 3 سے زیادہ اگر ضرورت پڑی، 3 کے بعد بھی اگر آدمی کو لگے کہ پیشاب کا خطرہ آ رہا ہے اور صفائی نہیں ہوئی ہے تو 3 سے زیادہ استعمال کر سکتا ہے۔ اس وقت بہتر یہی ہے کہ 3 کے بعد 5 بھی طاق، یعنی 3 کے بعد بھی طاق ہو، یعنی 5 ہو جائے، 7 ہو جائے، 9 ہو جائے، طاق ہی ہو، لیکن طاق پھر واجب نہیں ہے، واجب 3 ہے۔ طاق کی تعداد میں 3 یہ واجب ہے، 3 کے بعد جو زیادہ ہے یہ واجب نہیں ہے، لیکن بہتر ہے۔ اس لیے کہ ایک دوسری حدیث میں ہے، آپ نے ایسے فرمایا کہ من استجمر فلیوتر، جو آدمی پتھر سے استنجا کرے اسے چاہیے کہ طاق استعمال کرے، یہاں عام کہا ہے طاق۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ ہڈی سے یا جانور کے گوبر سے استنجا نہ کیا جائے، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ پانی یہ اس کا ذکر نہیں آ رہا ہے، آگے ہم آئے گئے حدیث آئے گی جہاں
تفصیل کے ساتھ پانی سے استنجا کا بھی ذکر آئے گا۔ یہاں جو ذکر ہے وہ پتھر کا ذکر ہے، وہ حدیث ہے جس میں پتھر سے استنجا کرنے کا ذکر ہے، اسی لیے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ 3 پتھر سے کم استعمال نہ ہو، دوسری چیز یہ ہے کہ پتھر کے علاوہ استعمال کیا جاتا ہے تو گوبر نہ ہو اور ہڈی نہ ہو۔ اس کی وجہ ایک دوسری حدیث میں ہے جو آگے آ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے بھائی جنوں کا کھانا ہے، صحیح حدیث۔ اور اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہر وہ چیز جو حرمت والی ہے، جو پاکیزہ ہے اور جو جسے کھایا جاتا ہے اس سے استنجا کرنا حرام ہے۔ استنجا اگر کیا جائے گا استنجا نہیں ہوگا۔ ہر وہ چیز جو حرمت والی ہے جسے اللہ نے پاکیزہ بنایا ہے، اور چاہے وہ کھانے کی چیز ہے، جس طرح ہڈی اور گوبر سے منع کیا گیا، لیکن اس کے علاوہ ہر وہ چیز جس سے پاکی حاصل ہو سکتی ہے اس کا استعمال استنجا میں اسی طرح جائز ہے جس طرح پتھر کا۔ پتھر ایک خاص نہیں ہے، پتھر ایک خاص نہیں ہے، بلکہ پتھر کی طرح وہ تمام چیزیں جن سے صفائی ہو جائے۔ پانی آدمی کو نہیں مل رہا ہے، پانی کے علاوہ پتھر نہیں مل رہا ہے، تو پتھر کے علاوہ وہ چیز جس سے صفائی ہو جائے اور جو حرمت والی نہ ہو، کھائی نہ جاتی ہو اور کھائی جانے والی کوئی چیز نہ ہو، اور اسی طرح گوبر اور ہڈی، چاہے وہ کپڑا ہو سکتا ہے، سوختہ ہو سکتا ہے۔ بھائیو اس کو برا نہ مانیے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ شریعت میں طہارت بہت اہم چیز ہے۔ اگر آدمی جیسے پانی نہیں ہے، وضو نہیں کر سکتے، تو شریعت نے مٹی سے تیمم کرنے کی اجازت دی ہے، اور اتنا مختصر ہے وہ کہ آپ وضو کرتے ہیں، پورا ہاتھ دھوتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن تیمم میں کیا ہے؟ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، ایک بار زمین پر ہاتھ ماریں گے اور اس کے بعد اس میں مٹی اگر لگی ہے پھونک لیں گے اور چہرے پر اور دونوں ہتھیلیوں میں مر لیں گے، اتنے میں آپ کا ہو گیا، آپ نماز پڑھیں۔ شریعت نے اتنی نرمی کی ہے۔ اسی طرح استنجا میں بھی نرمی کی ہے کہ اگر آپ کو پانی نہیں مل رہا ہے، آپ کی طبیعت یہ ہو رہی ہے پانی سے کریں، لیکن پانی نہیں مل رہا ہے، حالانکہ پہلے جب پانی نہیں تھا تو پتھر ہی سے کرتے تھے، اور تو پتھر بھی نہیں مل رہا ہے، تو شریعت نے اس کی بھی اجازت دی ہے کہ اس کے علاوہ اگر آپ کا پاک کپڑا ہے اس سے پوچھ لیجیے، ہو جائے گا۔ پاک کپڑا ہے اس سے پوچھ لیجیے، آپ کا استنجا ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر نہیں ہے، سوختہ ہے، سوختہ جس طرح کا آتا ہے کاغذ والا وہ ہے، اس سے آپ کر لیجیے، سوکھ لے، اس سے آپ کا استنجا ہو جائے گا۔ اسی طرح اور بھی چیزیں، کئی چیزیں، اسی طرح آپ کو مٹی مل رہی ہے، سوکھی مٹی مل رہی ہے آپ کو، پتھر نہیں مٹی ہے سوکھی ہوئی، اس سے بھی ہو جائے گا۔ ان تمام چیزوں کو ذکر کیا ہے علماء نے باقاعدہ کہ ان تمام چیزوں سے استنجا ہو سکتا ہے۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص 2 چیزوں کا اسی لیے ذکر کیا ہے، اس کے علاوہ وہ چیزیں، تمام وہ چیزیں جو حرمت والی ہیں، جن کو کھایا جاتا ہے اور جو خاص طور پر جنوں کا کھانا ہے، ہڈی اور گوبر سے اس لیے منع کیا کہ جنوں کا کھانا ہے، اور ایک تو بالکل صحیح حدیث سے آگے اس کو ذکر کیا ہے علامہ شوکانی نے، یہ بالکل صاف ہے کہ آپ نے منع کیا اور کہا کہ یہ تمہارے آپ جنوں کے درمیان گئے تھے دعوت تبلیغ کے لیے جب مدینے میں تھے، اور جنوں کے درمیان جا کر آپ نے ان سے کھانا پوچھا تھا، تو انہوں نے خاص طور پر ان دونوں چیز کا ذکر کیا، اسی لیے آپ نے کہا کہ اس کو استنجا میں استعمال نہ کرو۔ انشاءاللہ سلسلے کی اور باتیں اگلے درس میں بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔